بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دبئی میں تھا اور ایک لیڈی ڈاکٹر نے مجھے اپنا ڈرائیور رکھ لیا۔ وہ مجھ پر بہت مہربان تھی، اپنے گھر میں رکھا کیونکہ وہ اکیلی رہتی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ رات کو ہلکی ہلکی کسی کی آوازیں آتی تھیں، اور ایک دن میں اپنی مالکن کے کمرے کے قریب گیا تو مجھے کسی کے چلانے کی آواز آئی اور میں مالکن کے کمرے میں چلا گیا، اور جو منظر میرے سامنے تھا میری تو روح لرز گئی، کیونکہ معصوم سے بھولے بھالے دکھنے والے چہرے کبھی کبھی اندر سے بہت ہی گھناؤنے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہی ارد گرد ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنا مانتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے۔ زندگی میں کچھ وقت ایسے آتے ہیں جب ہم لوگوں کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور میں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ لیکن جب سچ میرے سامنے آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دبئی میں گرمی جب شدت اختیار کرتی تو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ گھر پوری طرح ایئر کنڈیشن ہونے کے باوجود بھی مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ رات کو بھی سانس لینا مشکل لگتا، اور اسی لیے میں اپنے کمرے سے نکل کر سارے گھر میں ٹہلنے لگتا۔ آج رات بھی گرمی پوری زوروں پر تھی، اور مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل گیا اور یوں ہی چہل قدمی کرنے لگا کہ جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری مالکن کے کمرے سے دبی دبی سی آوازیں آ رہی ہوں۔ میں حیران رہ گیا، کیونکہ گھر میں رات کو میری مالکن اور میرے سوا اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شاید مجھے وہم ہو گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر یوں ہی سارے گھر میں ٹہلتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے واپس آ گیا۔ یہ ایک بڑا سا گھر تھا جہاں میں اپنی مالکن کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھا، کیونکہ میں پاکستان سے آیا تھا، اور مالکن نے برے وقتوں میں مجھ پر رحم کھا کر مجھے ڈرائیور رکھ لیا تھا۔ میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور مالکن نے خود ہی مجھے اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ لیکن آج پہلی دفعہ مجھے کسی اور کی بھی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو جھٹک دیا۔ شاید مالکن کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، ہو سکتا ہے فون سپیکر پر ہو۔ میری مالکن ایک مشہور لیڈی ڈاکٹر تھی اور ایک ہاسپٹل میں نوکری کرتی تھی۔ شاید ہاسپٹل سے ہی کسی کا فون آیا ہو۔ مالکن بہت ہی رحم دل اور نیک عورت تھی، اپنے مریضوں کی خاطر جان دیتی تھی۔ میں نے مالکن میں گزرے 6 مہینوں میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ اگلی رات میں گرمی نے مجھے پھر بے چین کیا، اور میں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ ایک دفعہ پھر میں مالکن کے کمرے کے قریب پہنچا تو مجھے آواز سنائی دی۔ یہ فون کے سپیکر کی آواز محسوس نہیں ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے مالکن کے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ دبی دبی سرگوشیوں نے میرے اندر تجسس پیدا کر دیا تھا، لیکن میں ایک معمولی سا ملازم تھا، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ رات کے اس پہر میں مالکن کے کمرے کے قریب بھی جاتا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت غیر معمولی تھا، کیونکہ میں نے آج تک مالکن کا کوئی رشتہ دار یا دوست نہیں دیکھا تھا۔ وہ یہاں تنہا رہتی تھیں اور ان کے گھر والے کسی دوسرے ملک میں رہتے تھے۔ میں ساری رات یوں ہی بے چینی سے باہر گزار کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ آدھی رات کو مالکن سے ملنے کے لیے کون آ سکتا تھا، جبکہ میری مالکن تو شادی شدہ بھی نہیں تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی، لیکن ابھی تک مالکن نے شادی نہیں کی تھی۔ مالکن ہاسپٹل سے گھر اور گھر سے ہاسپٹل کے علاوہ کہیں نہیں جاتی تھی۔ جتنا وقت مالکن ہاسپٹل میں ہوتی، میں گاڑی لے کر باہر ہی کھڑا رہتا اور ان کا انتظار کرتا۔ میں بہت زیادہ حیران تھا کہ مالکن کی زندگی میں ایسا کون تھا جو آدھی رات کو مالکن سے ملنے کے لیے آتا تھا، اور جس سے میں بالکل بے خبر تھا، جبکہ مجھے مالکن کے ہر پل کی خبر ہوتی تھی۔ انہی سوچوں کے ساتھ میں بستر پر لیٹا تو تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند لگ گئی۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق مالکن کو ہاسپٹل لے جانے لگا۔ مالکن گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ رات بھر سوئی نہ ہو۔ ان کے چہرے پر زمانے کی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اچانک ہی ان سے پوچھ لیا کہ کیا آپ رات بھر سوئی نہیں ہیں؟ میری بات سن کر مالکن نے گڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں اور کہنے لگیں، کیوں ماجد، یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں بھلا رات بھر کیوں نہیں سوؤں گی؟ میں تو 11 بجے سے سو جاتی ہوں۔ ہاسپٹل میں کام کرنے کے لیے مجھے پوری نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے رات کو میں بالکل نہیں جاگتی۔ مالکن کی بات سن کر میں ہکا اور بکا رہ گیا، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ مالکن رات کو سو نہیں رہی تھی۔
لیکن مالکن نے تو سرے سے ہی جھوٹ بولا تھا۔ مالکن کو بھلا مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ میں نے ایک گہری نظر مالکن کے چہرے پر ڈالی، جو اب شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ ہاسپٹل آ گیا تھا اور مالکن گاڑی سے اتر کر ہاسپٹل کے اندر چلی گئی تھی، لیکن میں گاڑی میں بیٹھ کر مالکن کے جھوٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں ایک معمولی سا ملازم تھا اور مالکن کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی جو مالکن چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں مالکن کے لیے جو خیال آ رہا تھا میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میری نظر میں مالکن ایک باحیا اور با کردار عورت تھی۔ شام کے وقت مالکن ہاسپٹل سے نکلی اور سیدھا گھر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بھی اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے میں بھی اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا آتا۔ گرمی نے اس قدر زور پکڑ رکھا تھا کہ ہر کوئی اپنے گھروں میں قید تھا۔ دبئی میں ویکینڈ پر سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر شاپنگ مالز جایا کرتے تھے، باقی سارا ہفتہ سبھی مصروف رہتے۔ میں بھی ویکینڈ پر مالکن کو مختلف مالز لے جایا کرتا تھا، اور اس سے پہلے سارا ہفتہ صرف گھر سے ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے گھر کا ہی ایک چکر روز لگانا ہوتا تھا۔ میری نوکری بہت ہی پرسکون اور آرام دہ تھی، لیکن مجھے کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں تھی، اگرچہ میں دبئی کسی اور مقصد کے تحت آیا تھا، لیکن اب میں اپنی نوکری سے خوش تھا۔ سارا وقت میں اپنے کمرے میں ہی رہا اور رات گئے جان بوجھ کر کمرے سے باہر نکلا، کیونکہ میں ان دبی دبی آوازوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ مالکن کے کمرے سے تھوڑی ہی دور مجھے وہ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں وہیں ٹھہر گیا، اور وہ آوازیں اس قدر ہلکی تھیں کہ مجھے پوری طرح کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ نہ جانے کون مالکن سے ملنے کے لیے رات کے اس پہر آتا تھا، جس کے بارے میں مالکن مجھے بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں اپنے کمرے میں واپسی کے لیے پلٹنے لگا تو مجھے مالکن کی چیخ سنائی دی اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں تیزی سے مالکن کے کمرے کی طرف بڑھا اور جیسے ہی دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کے منظر نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ میری مالکن تو اپنے کمرے میں 2 آدمیوں کے ساتھ۔ اندر کا منظر میرے لیے ناقابل بیان تھا۔ جیسا دکھائی دیتا ہے ویسا ہرگز بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں اپنی مالکن کو بہت ہی نیک اور باحیا عورت سمجھتا تھا، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد جیسے سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ میں آج سے 8 مہینے پہلے بڑے بڑے خواب آنکھوں میں لیے دبئی آیا تھا۔ میری ماں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی نکال کر اپنے ایک جاننے والے کے توسط سے مجھے دبئی بھجوایا تھا۔ میری ماں کے اس رشتہ دار نے اماں کو بتایا تھا کہ دبئی میں بہت آسانی سے نوکریاں مل جایا کرتی ہیں۔ اس نے اماں سے 5 لاکھ روپے لے کر مجھے دبئی کا ویزا اور پاسپورٹ پکڑا دیا، اور میں بغیر کسی نوکری کے ہی یہ سوچ کر دبئی چلا آیا تھا کہ یہاں آتے ہی مجھے میری من پسند نوکری مل جائے گی۔ میں دبئی کو خوابوں کی نگری سمجھ رہا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھ پر حقیقت کا ادراک ہوا کہ بغیر محنت کے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں رہتے ہوئے نوکریاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ایک ہوٹل میں مجھے برتن دھونے کی نوکری ملی تو میں نے اسی کو غنیمت جان لیا اور برتن دھونے کا کام کرنے لگا۔ میری ماں روز مجھے فون کرتی اور میں اپنی ماں کو جھوٹے دلاسے دیتا۔ یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے پاس صرف 3 مہینے کا ہی ویزا تھا اور پھر مجھے واپس چلے جانا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں۔ مجھ سے دبئی کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، اور برتن دھو کر ہوٹل سے واپس اپنے کمرے تک جانے کے لیے مجھے پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، اور گرمی کی شدت سے میری طبیعت خراب ہو جاتی۔ ایسے ہی ایک دن برتن دھو کر میں ہوٹل سے نکلا تو بیچ روڈ پر ہی چکرا کر بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے بستر پر پڑا ہوا تھا، اور ایک خوبصورت سی لیڈی ڈاکٹر میرے سر پر کھڑی تھی۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور میں سر پر بہت ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ لیڈی ڈاکٹر مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگی تو میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میرے بارے میں جان کر وہ کہنے لگی کہ میں اس کی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا، وہ تو خدا کا احسان ہے کہ مجھے زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، کیونکہ گاڑی کی رفتار بہت تیز نہیں تھی، اور وہی مجھے اٹھا کر ہاسپٹل لائی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے میری حالت دیکھتے ہوئے مجھے اپنے گھر چلنے کو کہا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا یہ حال اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے وہ مجھے اپنے گھر پر رکھ کر ٹھیک کرنا چاہتی ہے۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، پھر اس کے اصرار پر میں مان گیا۔ ہوٹل کا کرایہ بھرنا اب میرے بس کی بات نہیں تھی۔ 2 دن اس لیڈی ڈاکٹر نے مجھے اپنی نگرانی میں رکھا اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ 2 دن بعد میں نے اسے اجازت چاہی تو وہ کہنے لگی کہ اسے ڈرائیور کی شدید ضرورت ہے، اگر مجھے ڈرائیونگ آتی ہے تو وہ مجھے مستقل طور پر اپنے پاس ملازم رکھ سکتی ہیں۔
میں پاکستان میں اپنے دوستوں کی گاڑیاں چلایا کرتا تھا، اس لیے مجھے اچھے سے ڈرائیونگ آتی تھی۔ یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ میں اسی کے گھر میں رہ سکتا ہوں اور اس کے ڈرائیور کی نوکری کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے ایک معقول رقم دے گی۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات پر میں حیران رہ گیا کہ وہ مجھے اجنبی پر اتنا بھروسہ کیسے کر رہی ہے، لیکن میرے لیے تو یہ بہت تھا کہ مجھے نوکری بھی مل رہی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ہی حامی بھر لی اور اس دن سے ہی میں مالکن کے پاس نوکری کرنے لگا۔ مالکن باقاعدگی سے نماز پڑھتی، گھنٹوں خدا کے آگے سجدے میں بیٹھی رہتی۔ میرے لیے تو وہ ایک پاکیزہ سی فرشتہ صفت عورت تھی۔ مالکن نے مجھے اپنے گھر میں صرف جگہ ہی نہیں دی تھی بلکہ عزت بھی دی تھی۔ مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں ایک معمولی سا ملازم ہوں۔ میری امید سے کہیں بڑھ کر مجھے تنخواہ مل رہی تھی، جیسے میں خوشی خوشی اپنی ماں کو بھجوا رہا تھا۔ مالکن نے میرا ویزا بڑھوا دیا تھا اور وہ دن اتنی تیزی سے گزر رہے تھے کہ مجھے یہاں نوکری کرتے ہوئے 6 مہینے ہونے والے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے جو دبی دبی آوازیں مجھے سنائی دینے لگی تھیں، انہوں نے میرے اندر ایک تجسس بھر دیا تھا، اور جب میں نے مالکن کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کے منظر نے پوری طرح میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آدھی رات کو مالکن اپنے کمرے میں 2 آدمیوں کے ساتھ ہوگی۔ مجھے دیکھتے ہی مالکن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ غصے میں کہنے لگی کہ آدھی رات کو میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ میں نے مالکن کو پہلی دفعہ اتنے تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی چیخ کی آواز سن کر آیا تھا کہ کہیں آپ کسی پریشانی میں تو نہیں ہیں۔ وہ 2 آدمی بھی مجھے گھور رہے تھے۔ مالکن نے غصے میں کہا کہ تم اپنے کمرے میں واپس جاؤ اور اپنے کام سے کام رکھو، آئندہ رات کے وقت میرے کمرے کی طرف نظر بھی نہ آنا۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس آ گیا، لیکن میرے اندر ایک بے چینی سی بھر گئی۔ میری مالکن ایک غیر شادی شدہ کنواری ڈاکٹر تھی۔ وہ آدھی رات کو 2 مردوں کے ساتھ کمرے میں ایسا کیا کر رہی تھی کہ اس کی چیخ کی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ میں اب سچ جانے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ مالکن مجھے کبھی کچھ نہیں بتائے گی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تھا تو ایک آدمی نے مالکن کو زور سے پکڑ رکھا تھا اور وہ مالکن کے بہت ہی زیادہ قریب تھی۔ مالکن اور اس کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور اسی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ مالکن جیسی نیک عورت کیسے ایک وقت میں 2 آدمیوں کے ساتھ رات گزار سکتی ہے۔ اگلی صبح بھی مالکن مجھ سے کوئی بات کیے بغیر گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن مالکن کا چہرہ آج بھی سرسوں کی طرح پیلا ہو رہا تھا۔ رات بھر کی تھکن ان کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے مالکن سے خود ہی نظریں چرا لیں۔ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر مالکن نے مجھے نوکری سے نکال دیا تو میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی نوکری۔ مجھے اگلی رات کا انتظار تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود ہی سچ کا پتہ لگاؤں گا۔ مالکن رات کے کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اسی وقت کا فائدہ اٹھا کر میں مالکن کے کمرے میں چھپ گیا۔ میں چاہ کر بھی اس بات کا یقین نہیں کر پایا تھا کہ میری مالکن ایک بد کردار عورت ہے۔ اگر میں مان بھی لیتا کہ مالکن بد کردار عورت ہے تو پھر وہ چیخ کیوں ماری اس نے؟ مالکن کے چہرے کا رنگ دن بدن پیلا کیوں پڑ رہا تھا؟ میں مالکن کے کمرے میں چھپا ہوا تھا اور مالکن چہل قدمی کر کے تھوڑی ہی دیر میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ 1 بجے کے قریب کمرے میں وہ دونوں آدمی چلے آئے۔ ان کو دیکھ کر مالکن کا چہرہ اتر گیا اور مالکن بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ان میں سے ایک آدمی ان کے بہت قریب چلا آیا اور دونوں نے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ مالکن کے حلق سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی، جس سے اس آدمی نے اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا۔ ان کی ہلکی ہلکی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی اور میرے جسم سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں مالکن کے کمرے میں بنی لکڑی کی بڑی سی الماری میں چھپا ہوا تھا۔ اس آدمی نے مالکن کو دھکا دے کر بستر پر گرایا اور مالکن کو اپنے موبائل فون میں کچھ دکھانے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مالکن سے کہہ رہا تھا کہ اگر مالکن نے اس بات اس کی نہ مانی تو وہ ہر حد سے گزر جائے گا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ آدمی مالکن کو بلیک میل کر رہا ہے اور یقیناً اس کے پاس مالکن کی کچھ تصویریں ہیں، لیکن وہ مالکن سے کیا چاہتا تھا میں اس بات کو نہیں جانتا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، لیکن مالکن کی حالت دیکھ کر میری جان نکلنے لگی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے اس آدمی سے رحم کی درخواست کر رہی تھیں۔ ان کا حال ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس آدمی نے انگلی اٹھا کر مالکن کو تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے جلدی سے اس کا کام نہ کیا تو وہ ان کو برباد کر دے گا۔ مالکن نے اسے یقین دلایا کہ وہ جلدی اس کا کام کر دیں گی، اور وہ دونوں آدمی کمرے سے نکل کر چلے گئے۔ وہ بستر پر بیٹھی رو رہی تھی کہ میں الماری سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر
ان کی جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو سارا سچ مجھے بتانا ہوگا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کو یقین دلایا کہ میں ان کے ساتھ پوری طرح وفادار ہوں۔ وہ کہنے لگی یہ دونوں آدمی بہت خطرناک ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم ان معاملات سے دور رہو۔ آپ نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اب میری باری ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ مجھ پر آپ کے بہت احسان ہیں، اور اب جب مجھے احسان اتارنے کا موقع مل رہا ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مالکن نے ایک نظر میری طرف ڈالی تو انہیں اس بات کا یقین آ گیا، اور وہ روتے ہوئے جو سچ انہوں نے مجھے بتایا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں آدمی مالکن کو کچھ دنوں سے ڈرانے دھمکانے کے لیے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کے پاس مالکن کے تمام گھر والوں کی تصویریں موجود تھیں، اور وہ مالکن کو دھمکی دے رہا تھا کہ اگر مالکن نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ انڈیا میں موجود مالکن کے گھر والوں کو ختم کروا دے گا۔ وہ ان سے ایک غیر قانونی اور غیر انسانی کام کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ مالکن ایک مشہور لیڈی ڈاکٹر تھیں اور دبئی کی بڑی بڑی امیر عورتیں ان سے اپنا علاج کروانے کے لیے آتی تھیں۔ کچھ مہینوں سے ان کے پاس ایک عورت علاج کے لیے آ رہی تھی جسے دل کی کچھ تکلیف تھی، لیکن اس عورت کی بیماری اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس کی جان کو خطرہ ہوتا۔ مالکن پوری ایمانداری کے ساتھ اس عورت کا علاج کر رہی تھی اور وہ عورت اب ٹھیک ہونے کے در پر تھی۔ لیکن ایک دن اچانک اس عورت کے دونوں بیٹے مالکن کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم ہماری ماں کو دوائیاں بدل کر ایسی دوائی دو جس سے اس کا دل کام کرنا چھوڑ دے۔ وہ دونوں بیٹے اپنی ماں کو مارنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی ماں کے نام پر بہت زیادہ جائیداد تھی، اور ان کی ماں کی وصیت کے مطابق وہ جائیداد بننے کے بعد ہی ان کے دونوں بیٹوں کے نام ہونی تھی۔ دبئی کا قانون بہت زیادہ سخت ہے، اس لیے وہ دونوں اپنی ماں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ڈاکٹر کے ذریعے ہی اپنی ماں کو ختم کروا دیا جائے تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مالکن ایک نیک اور ایماندار ڈاکٹر تھی، اور یہ بات انہیں کسی صورت گوارا نہیں تھی کہ وہ ایک صحت مند عورت کو غلط دوائیاں دے کر موت کی دہلیز پر پہنچا دے۔ اس لیے مالکن نے ان دونوں کو صاف منع کر دیا اور ان کی رپورٹ پولیس میں جمع کروانے کی دھمکی دی۔ لیکن وہ دونوں بھائی بہت ہی شاطر دماغ کے تھے۔ انہوں نے مالکن کے گھر والوں کا سراغ لگا لیا، اور وہ مالکن کے گھر والوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ مالکن کے گھر والے بھارت کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے، اور وہاں انہیں موت کے گھاٹ اتارنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اپنے گھر والوں کے بارے میں جان کر مالکن کی جان نکل گئی، اور انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کروانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ لیکن وہ چاہ کر بھی ان دونوں کی ماں کو غلط دوائیں نہ دے سکی۔ وہ دونوں کچھ عرصے سے ہر رات مالکن کے پاس آتے اور مالکن کو بری طرح ڈراتے دھمکاتے۔ مالکن کسی نہ کسی بہانے سے انہیں روکتی آ رہی تھی، لیکن اب دونوں کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنی ماں کو ہی موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مالکن کو 2 دن کا وقت دیا تھا کہ اگر مالکن نے 2 دن میں کچھ نہیں کیا تو وہ ان کے سارے گھر والوں کو ختم کر دیں گے۔ مالکن ساری بات بتانے کے بعد بری طرح رونے لگی، اور وہ اس قدر بری طرح پھنس گئی تھی کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں۔ یہ دونوں آدمی مالکن کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مالکن یہاں تنہا رہتی ہے۔ کچھ جائیداد کی خاطر وہ سنگ دل اپنی ہی ماں کو مروانے کی تیاری کر بیٹھے تھے۔ مالکن کے گھر والوں کو مارنا ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ میں جو مالکن کو لے کر غلط باتیں سوچ رہا تھا، اور سارا سچ جاننے کے بعد مجھے اپنی سوچ پر ہی شرمندگی ہونے لگی۔ مالکن تو واقعی ایک نیک ڈاکٹر تھی۔ میں نے مالکن سے کہا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ کہنے لگی وہ دونوں آدمی مجھ پر پوری طرح نظر رکھتے ہیں، اور میں گھر سے ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے گھر کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتی۔ میں نے مالکن سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کہیں نہیں جا سکتی، لیکن میں تو جا سکتا ہوں۔ مالکن میری شکل دیکھنے لگی۔ آپ فکر نہ کریں، میں پولیس کے پاس جاؤں گا اور انہیں ایک بات بتاؤں گا۔ وہ دونوں بھائی جب ایک ساتھ گرفتار ہو جائیں گے تو آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی باقی نہیں بچے گا۔ میری بات سن کر مالکن کو کچھ اطمینان ہو گیا۔ اگلے دن میں نے مالکن کو ہاسپٹل چھوڑا، مالکن کی گاڑی کو ہاسپٹل کی پارکنگ میں کھڑا کیا اور خود چپکے سے گاڑی سے نکل کر ٹیکسی لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ میں نے ہر بات پولیس والوں کی گوش گزار کر دی، اور اس کے بعد کچھ ہی دیر میں پولیس نے ایکشن لے کے ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ مالکن نے بھی اپنی مریضہ کو سارا سچ بتا دیا۔ وہ دونوں گرفتار ہو چکے تھے۔ ان کی ماں نے بتایا کہ وہ دونوں ان کے سگے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ ان کی شوہر کے پہلی بیوی کی اولاد ہیں۔
لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ دولت کی خاطر وہ دونوں بیٹے جنہیں انہوں نے پال پوس کر بڑا کیا ان کی جان لینے کی کوشش کریں گے۔ ذرا سی ہمت کی وجہ سے مالکن اتنی بڑی آزمائش سے آسانی سے باہر نکل آئی تھی۔ مالکن نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی اگر میں ان کا ساتھ نہ دیتا تو شاید وہ غلط راستے پہ اپنے قدم بڑھا دیتی۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں تھی، میرے اوپر مالکن کے بہت احسان تھے اور میں نے تو بس انہیں احسانوں کا بدلہ چکانے کی کوشش کی تھی۔ آج کل لوگ دولت اور پیسے کے لیے انسانیت تک کو بھول جاتے ہیں۔ وہ دونوں آدمی بھی اتنے بد نصیب نکلے کہ پیسوں کی خاطر اپنی ہی ماں کو ختم کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے مالکن سے معافی مانگ لی تھی، کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن مجھے مالکن بد کردار محسوس ہوئی تھی۔ میں یہ سوچنے لگا تھا کہ وہ رات کو 2 مردوں کے ساتھ وقت گزارتی ہیں، جبکہ وہ تو تکلیف کی انتہا پر تھی۔ کبھی کبھی پوری طرح سچ جانے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اپنے ارد گرد کچھ بھی عجیب یا الگ محسوس ہو تو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگر میں مالکن کے کمرے سے آنے والی آوازوں کو نظر انداز کر دیتا اور ان کی آنکھوں میں موجود تکلیف کو نہ جان پاتا تو شاید مالکن اپنی مریضہ کی قاتل بن جاتی۔ اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہمیشہ محتاط رہیں۔ آپ کے ارد گرد جہاں اچھے لوگ اور اچھائیاں موجود ہیں، وہیں بہت سے برے لوگ بھی موجود ہیں جن سے احتیاط کا دامن اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔